ہمیں ایک کنزرویٹو وہی کینز وہی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر اسی میں رکھنا چاہیے. لیکن پورے یورپ کے لیول پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 4 کانگریسز کے بعد 1822 میں یہ واضح ہو گیا کہ جناب کلیکٹیولی تمام بڑی 4 پاورز اور پلس پھر اس کو فرانس نے بھی آپ کو پتا ہے 1818 میں جوائن کر لیا تھا کانگریس، یہ کنسرٹ آف یورپ کو، کانگریس آف ایکسٹرا چیپل میں کل بات کی تھی. تو اس کی پاسبلٹی نہیں ہے. سب اپنے اپنے طریقے کے اپنے اپنے حساب سے چلے. سو پورے یورپ کے لیول پر تو ظاہر ہے یہ 1822 میں فیل ہو گیا. کچھ ایفرٹس تو اس کی طرف سے ہوئی جس نے ڈکٹیٹ کیا، لیڈ کیا کنسرٹ کو، جیسے نیپلز کی ایفرٹ ہو گئی، اسپین کی ایفرٹ ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں. تو پھر اس کی ساری اٹینشن آسٹریا پہ ہوگی کہ کم از کم آسٹریا یا آسٹریا کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں جو ایریاز ہیں یورپ میں وہ ان میں تو کم از کم میں نے کوئی ریولوشن، کوئی ریفارم، کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونے دینا. سو اسی کو پھر کہا جاتا ہے میٹرنک سسٹم. بنیادی طور پر یہ کنزرویٹو تھا، ٹھیک ہے جی، ریئیکشنری تھا ٹورڈز اینی لبرل موومنٹ، لبرل ریفارم. صحیح. اب یہ 2 طرح سے ہمیں نظر آتا ہے جناب کہ اس کا میٹرنک سسٹم جو ہے وہ 2 علاقوں میں چلا جائے. ایک ہے آسٹریا، پراپر آسٹریا ایز اے کنٹری اس میں، اور دوسرا ہے وہ علاقے جو 1815 کی کانگریس آف ویانا کے ذریعے جو علاقے آسٹریا کو ملے وہ، اور ان علاقوں کو نام دیا جاتا ہے جرمن کانفیڈریشن. یہ تقریباً کوئی 30 پلس چھوٹی 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 اسٹیٹس جن کو آزادیاں نہیں دی گئی، 39 جن کو آزادیاں نہیں دی گئی مکمل، لیکن ان کو خود مختاری تھی لیکن انڈر آسٹریا وہ رہیں گی. سو ان دونوں ایریاز میں اس نے کیا کام کیا سو دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو ذرا اس کا جو میٹرنک سسٹم ہے وہ آسٹریا میں اس نے کام کیا. آسٹریا کے کانٹیکسٹ میں جو اس کے میٹرنک سسٹم کے فیچر، اچھا یہ بات تو ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پہ اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، سمجھتا کیا تھا. پہلی چیز تو یہ سمجھتا تھا کہ جناب ایک ایبسولوٹ فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور وہ ایک کنگ کے انڈر یوز. جو اس کا میجر ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارمس ہے. بس یہ پاسنگ ریفرنس میں پتہ ہونا چاہیے، کوئی نئی بات کرنی لیکن پھر اب آسٹریا کے اندر اس کے فیچرز کیا ہیں اس کے میٹرنک سسٹم. پہلی چیز تو ہے جی ایجوکیشن. کہ جتنی آپ کی یوتھ ہے نا جی
آسٹریا کے اندر وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہی رہے. صحیح. تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ خاص طور پر جہاں پر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو سکتی ان کو جناب یونیورسٹیز کو چیک میں رکھنا. صحیح. ٹیکسٹ بکس ان کو جناب ان کی سینسرشپ ضروری ہے. سمجھ آ رہی؟ پھر ایون ٹیچرس کہ یہ اپنے کلاس لیکچرز میں کوئی ریولوشن تو پریچ نہیں کر رہے, ان کو بھی جناب چیک میں رکھنا ضروری ہے کہ ٹیچرز ریولوشن پریچ نہ کریں. صحیح. اسٹوڈنٹ یونینز کسی بھی طرح بین ہوگی. پھر ایک پورا اس کا سسٹم آف اسپائس جو اسٹوڈنٹ بن کے مختلف کلاسوں میں مختلف ٹیچر کو رپورٹنگ کرتے تھے اپنی پوری. صحیح. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یونیورسٹیز میں سے ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس یہ پڑھانے ختم کر دیا مکمل طور. صحیح. پھر دوسرا پریس, تو پریس پہ بھی سختی تھی. کوئی بھی لبرل ویلیو پرنٹ نہیں ہوگی کسی بھی طرح. تو ایک اسٹرانگ سینسرشپ آن پریس بھی, کیونکہ یہ پوری سوچ ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ جو ریولوشن اور یہ جو انقلاب آتے ہیں نا جی, یہ اپنے ساتھ تباہ کاریاں لے کے آتے ہیں. جس طرح فرانس نے پورے یورپ کا مستقبل خراب کیا, جنگیں ہو گئیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. پھر اس کے بعد موومنٹ آف پیپل. بھائی یورپ میں آنا جانا تو لوگوں کا لگا رہتا ہے نا, تو اس کو چیک میں رکھنا ہے. تمام فرنٹیئرز یہ چیک میں رہیں گے جی. تمام فرنٹیئرز کوئی ایسی ریولوشنری بکس, ایسے ریولوشنری آئیڈیاز وہ تو نہیں ہمارے یہاں آ رہے. کوئی ریولوشنری پرسنلز لوگ وہ تو نہیں آ رہے ہماری طرف. تو ان کو فرنٹیئرز کو چیک میں رکھنا پڑے گا. اور اپنے پھر لوگ جو تھے آسٹریئنز, ان پر غیر ضروری اننیسیسری ٹریول بین, غیر ضروری طور پر آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. کیونکہ باہر جائیں گے کہیں پہ کوئی ریولوشنری آئیڈیا سیکھ کے واپس آئیں گے تو یہاں پہ ڈسٹربنس ہوگی. تو ٹریول بین کہ آسٹریئنز باہر نہیں جا سکتے, غیر ضروری. صحیح. پھر اس کے بعد اس کا اگلا جو بڑا کام وہ پھر گیرزننگ آف امپائر. اچھا بھائی یاد رکھیے گا کہ آسٹریا ایز این امپائر یہ بڑی ملٹی نیشنل تھی جی. یعنی ایک پورے گرینڈ آسٹرین کنگڈم میں آسٹرین پیپل بھی تھے, چیک پیپل بھی تھے, ہنگیرینز بھی تھے, سلاوز بھی تھے. صحیح. سو بڑی ملٹی نیشنل اسٹیٹ تھی. اور یہی ایک بڑی وجہ تھی کہ اگر
نیشنلزم کے ایلیمنٹس ہمارے ہاں پروان چڑھ گئے، تو یہ ہر کوئی پھر کہے گا ہمیں علیحدہ ملک دو، علیحدہ ملک دو، اور یہ پوری جو گرینڈ آسٹرین امپائر ہے یہ تو ٹوٹ جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی نیشنلزم ریولوشنری اسپرٹ اس کو ہم نے سپورٹ نہیں ہونا نہ کرنے دیں، کیونکہ اس کا پھر چھاپ ہمارے یہاں بھی آئے گی جو ہمیں قابل قبول نہیں۔ تو گیرزننگ میں کیا کہ آسٹرین ایریاز میں آسٹرین ٹروپس نہیں ہوں گے، صحیح جی، یہاں پر چیک سولجر ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ ہنگری میں ہنگیرین سولجرز نہیں ہوں گے، یہاں سلابز ہوں گے، یعنی مکس کر دیا نا جی۔ اب یہ کیوں کر دیا؟ تاکہ اگر کل کو گولی چلانی پڑ جائے تو وہ ایزیلی چیکس کے لیے آسٹرین پہ گولی چلانا کوئی ایشو نہیں، ہنگیرینز کے لیے چیکس پہ گولی چلانا کوئی فرق نہیں پڑتا، سلاز پر آسٹرین گولی چلانا، یعنی اگر اپنے ہی لوگ ان کے ہوں گے تو وہ آرڈر نہیں مانیں گے۔ یہ اس کی بڑی شاندار ٹیکنیک تھی کہ پوری گیرزننگ کر دی امپائر کی۔ پھر امپریزنمنٹ، وداؤٹ ٹرائل، جس بندے پہ بھی شک ہے کہ یہ ریولوشنری اسپرٹ رکھتا ہے، نیشنلزم کی پرچار کرتا ہے، ان کو پکڑ لو جناب، قید کر وداؤٹ ٹرائل۔ سو یہ کام تھے جو یہ اپنے ملک کے اندر کرتا رہا۔ ابھی جرمن کانفیڈریشن کا تو ذکر آنا ہے کہ وہاں کیا کرتا رہا، لیکن اپنے ملک کے اندر یہ کام کرتا رہا۔ لیکن اس سے پھر ہوا کیا ہے؟ اس سے نو ڈاؤٹ اس کو امیجیٹ ریزلٹس تو ملے، امیجیٹ ریزلٹس کے لمبے عرصے تک نو ریولوشن ان آسٹریا، نہیں آئے کوئی ریولوشن۔ ایون 1848 کے ریولوشن جو آئے بھی تو اس سے آسٹریا ایز این امپائر بکھری نہیں، ٹوٹی نہیں، ان کو روک لیا گیا ریولوشنز کو، تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی لیکن زیادہ نہیں، بڑا تو کوئی ریولوشن تو نہیں ہے، صحیح۔ لیکن جو دو بڑے کام ہوئے وہ جب آپ پریس کو بھی کنٹرول میں رکھیں گے، جب آپ ایجوکیشن کو بھی کنٹرول میں رکھیں گے تو سلولی اینڈ گریجولی ایک اسٹیگنیشن ہوتی جائے گی۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے کسی بھی قوم کی پروگریس کے لیے، کیونکہ اسی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سے آپ سائنس میں، آرٹس میں آگے فلرو اس نے پیٹرن بنائے رکھے، انہی پیٹرنز پر آگے جب میٹرنچ 1848 میں استعفیٰ دے گیا تو اس کے بعد بھی انہی پیٹرنز پر ہی آسٹرین سوسائٹی چلتی رہی۔ لہٰذا جب آگے بہت بعد میں جا کے ورلڈ وار 1 دیکھتے ہیں نا تو سوسائٹی وائز جو سب سے ویک سوسائٹی تھی وہ آسٹریا تھی، انٹلیکچولی پورے یورپ، لیکن یہ روک نہیں سکا لوگوں کو۔ جو کام 19 سینچری میں نہیں ہو سکا وہ پھر 20 سینچری میں ہو گیا۔ یہ یاد رہے کہ آسٹریا کے ہی پرنس کو اسیسینیٹ کیا گیا، باغیوں نے، آسٹرین باغیوں نے،
اور وہیں سے ورلڈ وار 1 کی بگننگ ہوئی. یہ یاد رہے کہ جب آسٹریا ورلڈ وار 1 میں ڈیفیٹ کر گیا آسٹریا کی ہوئی, تو آسٹریا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. آسٹریا علیحدہ, ہنگری علیحدہ, صحیح جی, چیکوسلوواکیا علیحدہ, اینڈ یوگوسلاویا. یہی 4 ہے نا, سلاوس کا یوگوسلاویا, ہنگیرینز کا ہنگری, چیک کا چیکوسلوواکیا اور آسٹریا. 4 ملک بنے. سو فوراً تو نہیں ہوا, لیکن یہ انٹلیکچوئل جو اسٹیگنیشن ہے یہ ان دا لانگ رن اس نے اپنا اثر دکھایا. آپ کب تک لوگوں کو یعنی کہ دبا کے رکھ سکتے ہیں. دوسرا جو بڑا نقصان ہوا وہ پھر اکنامک اسٹیگنیشن. صحیح, اس کا خیال تھا کہ جو ہمارا اینشنٹ سسٹم ہے سوسائٹی کا, اکانومی کا, اسی کو چلانا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی ایک فیوڈل سوسائٹی ہی رہے, کوئی مڈل کلاس زیادہ ایمرج نہ ہو, کوئی زیادہ انڈسٹریلائزیشن نہ ہو, کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے پھر لوگ لبرل ریفارمز مانگتے ہیں. تو ہم ایگریکلچر میں ہی چلتے رہیں. صحیح, پھر باہر سے چیزیں نہیں آنی, چیک کے ساتھ آنی, تو آپ کی دنیا کے ساتھ تھوڑی بہت جو ٹریڈ ہے یورپ کے اندر وہ بھی افیکٹ ہوتی. کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ, پینٹنگ سے ریلیٹڈ, آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ, میوزک سے ریلیٹڈ, کوئی فورن بندہ آسٹریا نہیں آ سکتا. سو انوویشن بھی کوئی نہیں, ٹریڈ بھی کوئی نہیں, انوویشن بھی. تو اسی اکنامک اسٹیگنیشن کی وجہ سے لیبر کلاس تو بیچاری پور ہونا شروع ہو, اور یہی لیبر کلاس پھر 1848 میں اس نے آواز بھی اٹھائی, وائسز بھی انہوں نے ریز کی, لیکن وہ زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ ورلڈ وار 1 تک پورے یورپ میں اکانومی وائز اگر کوئی سب سے زیادہ پرابلمٹک اسٹیٹ تھی تو وہ آسٹریا تھی. صحیح, سو ایک طرف تو یہ آسٹریا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی کمپلیٹلی فیلئر ہوا, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپلیٹلی ایک سکسیسفل پالیسی تھی. یہ مکس تھی. صحیح. اب دوسری طرف پھر کچھ علاقے جو ان کو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں دے دیے گئے تھے, جن کو کہتے ہیں جرمن کانفیڈریشن. صحیح, یہ جرمن کانفیڈریشن کے علاقے یہ بیسیکلی فرانس اور پرشیا کے درمیان, ان بٹوین فرانس اینڈ پرشیا, اس کے درمیان یہ علاقے, یعنی فرانس کے نارتھ میں ہالینڈ, بیلجیم. صحیح, فرانس کے ایسٹ میں آسٹریا, اور یہ جو پٹی ہے ان میں یہ علاقے تھے. یہاں پرشیا اور یہ باؤنڈری ہوگی آسٹریا, یہ علاقہ. تو یہ سارے ان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں دے دیے گئے ان کے, یعنی یہاں چھوٹی چھوٹے کنگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان کی ایک کانفیڈریشن بنا کے کہ اس کو جناب لیڈ کون کرے گا,
ऑस्ट्रिया। सही। एटीन 15 में इन तमाम जर्मन एरियाज की ये ख्वाहिश थी, इन तमाम, कि हम एक यूनिफाइड हमारी स्टेट हो जाए, प्लस उसमें प्रशिया भी हो जाए। ये सारी, ये बहुत बाद में फिर 1871 में यही सारे मिला के जर्मनी बना, जिसमें प्रशिया भी, लेकिन 1815 में। लेकिन मेटरनिख ये नहीं चाहता था। मेटरनिख का ख्याल था हमारी इमीडिएट बाउंड्री पे अगर इस तरह नेशन स्टेट बन गई एक, तो इसका असर फिर ऑस्ट्रिया में भी आएगा और फिर ऑस्ट्रिया भी डिवाइड होगा। ठीक है जी। प्लस मसला ये था, लेकिन फिर इनका करें क्या, क्या इनको फिर प्रशिया के अंडर दे दें कि प्रशिया इनको मैनेज करे। तो अगर प्रशिया मैनेज करेगा तो हो ना हो कि कल को जाके ये एक ग्रैंड एक बड़ी स्टेट बन जाए जर्मन रेस के नाम पे, और जर्मन कौम के नाम पे इकट्ठे होंगे तो ऑस्ट्रिया को फिर प्रॉब्लम। मेटरनिख बहुत पावरफुल और बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इस दौर के यूरोप की। गो के ऑस्ट्रिया पावर वाइज ना रशिया के बराबर है ना इंग्लैंड के बराबर है, लेकिन करिश्मा मेटरनिख का बहुत था। तो किया क्या जाए, किया ये कि इसने तमाम जो ये छोटी छोटी जर्मन एरियाज के रूलर्स थे ना, तमाम इनसे जनाब बारी बारी मुलाकातें की और इनको जनाब समझाया कि यार तुम लोग सॉवरन रहो, तुम क्यों पर्शिया के साथ मिलना चाहते हो, वो तो खा देगा। बड़ा जर्मन में सबसे बड़ी जो एरिया वो पर्शिया का है, तो अगर तुम लोग उनके साथ मिल जाओगे तो वो तो तुम्हें खा देंगे, तुम लोगों के रूल खत्म हो जाएंगे, तुम छोटे छोटे किंग हो। तो मेरा एक सोल्यूशन है कि तुम 39 स्टेट्स ये आपस में कॉन्फिडरेशन बना लो। ठीक है, अलग अलग तुम सारे अलग अलग ही होगे, हर किंग जगह पे किंग पावरफुल है, तुम अपने अपने छोटे छोटे किंग तुम पावरफुल हो, लेकिन एक कॉन्फिडरेशन, इस कॉन्फिडरेशन को हमारे साए में, ऑस्ट्रिया के साए में, हम तुम्हें पैसा भी देंगे, तुम्हारे मसाइल भी हल करेंगे। सही है। अब इन छोटे छोटे जो 39 किंग्स थे ना जी, इन सबको इनमें से कुछ को फियर भी था प्रशिया का, कि अगर हम प्रशिया के साथ मिल गए तो प्रशियंस फिर हमें डोमिनेट करेंगे। तो जी ठीक है, मान लिया है। सही। इस कॉन्फिडरेशन में फिर ये मेंशन किया गया कि ये ठीक है, सब अपना अपना मैनेजमेंट करें, सब अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी करें, लेकिन कुछ मामला जो है वो आपको ऑस्ट्रिया के साथ चलना हो। सब मान गए, बड़ा अच्छा जी, बड़ा जबरदस्त। यानी जो इस कॉन्फिडरेशन के लिए रूल्स बनाए गए, वो रूल्स थे कि जी ये वन स्टेट नहीं होगी, सब अलग अलग हैं, 39 की 39 स्टेट्स अलग अलग हैं, हर कोई अपना अपना सिटीजन, अपना अपना नेशनल, हर किसी की अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी होगी सबकी। ठीक है जी। लेकिन
ऑस्ट्रिया की लीडरशिप में ये ऑपरेट करेंगे। बड़ी चॉइसेस जैसे वॉर करनी है नहीं करनी है, ट्रेड की प्रोविजंस, तो ये हमारे साथ चले। 1815 में ये डिसाइड हुआ, लेकिन 3 सालों में विद इन 3 years इन स्टेट्स ने ऑस्ट्रिया के साथ ट्रेड छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम आपस में करेंगे, ऑस्ट्रिया के साथ नहीं करेंगे। 3 सालों में, यानी 3 सालों में इनको अंदाजा हो गया कि भाई ये ऑस्ट्रिया की लीडरशिप हमें काबिल कबूल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इन काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा पैट्रियाटिक फीलिंग्स रखने वाले भी लोग थे कि भाई हमें तो कहा गया था फॉरेन पॉलिसी आज़ाद, लेकिन पहले 3 सालों में हमारे पे ऑस्ट्रिया का प्रेशर आ रहा है। सही। फिर इन्हीं एरियाज में यूथ बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड कि ये कैसी हमारी आज़ादी है कि कुछ भी हमने करना है तो ऑस्ट्रिया से पूछ के हमारे जनाब बड़े फैसले होंगे। समझा नहीं? तो अनरेस्ट फैलना शुरू हो गया, जलसे जुलूस होना शुरू हो गए, तकरीरें होना शुरू हो गई। अब इन चीज़ों से यहाँ पे जो 39 में से मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स थे उनको भी खतरे हो गए, उनको भी थ्रेट पड़ गए कि हमारे लोग हमारे खिलाफ ही ना हो। तो मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स ने फिर मेटरनिक से रुजू किया कि क्या करें। तो मेटरनिक ने कहा अल्लाह दे और बंदा ले। उन्होंने कहा जनाब मेरा सिस्टम वो भी इन 39 स्टेट्स पे राइज कर दो। कह जी कौन सा सिस्टम? कह जी मेटरनिक सिस्टम राइज कर दो। समझ आ रही? मेरा सिस्टम राइज करो और फिर देखो जनाब कि जनाब क्या बनता है। ओके जी, कोशिश की गई। फिर वही यूनिवर्सिटीज को चेक में रखा गया, वही टेक्स्ट बुक्स की सेंसरशिप की गई, वही प्रेस पे सख्तियां की गई। यानी सेम जो मेटरनिक, ये मेटरनिक खुद नहीं कर रहा, अब ये किंग्स कर रही हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द किंग्स, लेकिन फार्मूला वही। सही। लोगों ने रिफॉर्म्स की बात की, उनका जनाब किंग मौजूद रहेंगे हर जगह, नो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सही। सो इन एरियाज में नो डाउट उसके मॉडल से चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में आ गई। मसलन 1830 के जो रेवोल्यूशंस हैं, 1830 का रेवोल्यूशन, 1830 हमारा जो अगला टॉपिक है ना जी, इस एरिया से रिलेटेड, उसका नाम है 1830 एंड 1848 क्या जो रेवोल्यूशन है। ये भी आए थे यूरोप में रेवोल्यूशन, ये भी फ्रांस में थोड़े बहुत जो है ना तब्दीलियां हुई जिसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे। ये भी फ्रांस में जाना पड़ेगा हमें उसको समझने। ये आए रेवोल्यूशन, तो इनकी हल्की फुल्की झलकें हमें नजर आई यूरोप में, लेकिन कामयाब नहीं हुए ज़्यादा। ये फ्रांस में तो हुए, बाकी जगहों पर नहीं हुए। तो 1830 के रेवोल्यूशन इतना कामयाबी के साथ इसने दबा के रखा इन जर्मन एरियाज को, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर नेशनलिज्म के सेंटीमेंट्स ये बढ़ते गए, ये फैलते गए, और कभी ना कभी बस एक बड़े लीडर की जरूरत है, एक लीडरशिप की जरूरत है जो इन सब को यूनाइट करवा दे। यही चीज़ आगे चल के हुई जिसको आप कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871। बिस्मार्क वो लीडर थे जिसने ये
یونیفیکیشن کروایا. لیکن خیر یہ ہمارا علیحدہ آگے چل کے جب ٹاپک آئے گا تو اس میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میٹرنک سسٹم شارٹ ٹرم میں تو یورپ میں سکسیسفل رہا, لیکن لانگ ٹرم میں یورپ میں ایسی ایسی چینجز آئی کہ جو واضح طور پہ دیکھتی ہیں کہ جناب اس کا سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. پہلی بڑی چینج تو نیشنلزم کی بنیاد پر 1850s اور 1860s میں پورے اٹالین ایریاز یہ بھی یونیفائڈ ہوئے. 1861 میں خاص طور پر جس کو کہتے ہیں یونیفیکیشن آف اٹلی, اس کے جانے کے بعد ہوا سب کچھ. تو شارٹ ٹرم میں تو یورپ میں سکسیسفل یہ رہا, لیکن لانگ ٹرم میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا. جس کے بعد یونیفیکیشن آف جرمنی بھی ہوئی 1871 میں. پھر پوری جو سیکنڈ ہاف ہے نا جی آف 19th سینچری, اس میں پورے بلکان کے ایریاز میں نیشنلزمز ڈیولپ ہوتے رہے. اس کی امیجیٹ باؤنڈری اور وہی نیشنلزم سلولی اینڈ گریجولی آگے چل کے وہ پورا ملک بن گیا یوگوسلاویا. صحیح. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پوری 19th سینچری میں گریٹ برٹن پلس فرانس, گریٹ برٹن زیادہ فرانس کم, لیکن یہ نیشنلزمز اور لبرل ریفارمز جہاں بھی آنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہے. سو گریٹ برٹن اور فرانس کے ساتھ اس کی بن نہیں سکی. اور اس کو ریزائن کر کے آسٹریا چھوڑنا پڑا, تو یہ گریٹ برٹن میں جا کے ایگزائل لیا اس. سو اٹ مینس کہ 1848 کے جو ریولوشن ہے جو کہ کامیاب حالانکہ نہیں ہوئے آل ٹوگیدر یورپ میں اور خاص طور پہ آسٹریا اور باقی میں, لیکن پریشر بہت زیادہ ہے کہ اس کو اپنی سیٹ پہ چھوڑنی پڑے. 19th سینچری کے یورپ کا بیسٹ اسٹیٹس مین کہا جاتا ہے جی, چاہے یعنی کہ کنزرویٹو تھا یا جیسا بھی تھا. ابھی کا بھی جو پیپر آیا نا جو کیا کہتے ہیں اس کا 2022 کا, اس میں بڑا مزیدار سوال, یہ ضروری ہے اس کو ذرا دیکھنا. میں ذرا نکال لوں پیپر یورپین ہسٹری CSS 2022. ہاں کہیں نہ کہیں 100 فارم سے پڑا آن لائن. کہاں گیا؟ ہاں جی یہ سوال جی پہلے پورشن میں بڑا مزیدار سوال ہے. کوشچن نمبر 5 ہے who, why and what kept liberalism and nationalism suppressed in the German states. سوال اس نے بڑا مزیدار دیا, ایسا لگتا ہے جس طرح جرمنی سے ریلیٹڈ سوال ہے. ٹھیک ہے. Who, why, ظاہر یہ آرگومنٹس دینے کہ چینج نہیں آنا چاہتے. What,
kept liberalism and nationalism suppressed. हाँ जी, कौन जी? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंडर ये सारा काम चल रहा था, but they don't want change. Now how they suppressed in जर्मनी, वो डिटेल्स बता देंगे आपको, वो डिटेल्स जो मेटरनिक सिस्टम की ही डिटेल। तो बेसिकली बड़ा छोटा सा जवाब है, लेकिन उन्हें कमाल खूबसूरती के साथ इस तरह सवाल पूछा है कि मेटरनिक सिस्टम का हवाला भी नहीं और उसने पूरी कहानी भी पूछ ली। तो मुझे तो ये बड़ा पेपर जो है वो फिर पसंद आया कि टच भी नहीं किया और पूछ भी लिया। हाँ जी, हु जर्मन स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स? यही कॉन्फेडरेशन की 39 स्टेट्स में, वरना कौन सी जर्मन स्टेट्स कहां से आ गई? Who, why and what kept liberalism and nationalism suppressed? समझ आ रही थी? इसमें वही डिस्कस करना था जो बता दिया, किसके आइडिया पे हुआ, उसके आइडियाज क्या थे, उनकी डिटेल, क्यों हुआ, क्यों हेटेड, क्यों कंजर्वेटिज्म जरूरी है, क्यों किंग जरूरी है, और ऑस्ट्रिया के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट उसके अपने अंदर किस तरह पड़ेगा, कैसे सप्रेस किया, पहली स्टेज पे 1815 में इन जर्मन स्टेट्स को कन्विंस किया, वो सारी कहानी बता देंगे आप। फिर यहाँ पर क्या टर्बुलेंट कंडीशंस हुई, उनकी डिटेल्स बता देंगे, और फिर कैसे मैटरनिक सिस्टम के पॉइंट्स यहाँ पर अप्लाई किए गए, और उनका फिर इम्पैक्ट भी नजर आया कि कोई बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज इमीडिएटली नहीं हुई, बट लॉन्ग रन ये पॉलिसी फ्लॉप हुई। दैट्स इट, 20 नंबर का सवाल निकला। यूरोपियन हिस्ट्री के ज्यादातर सवाल में 90% क्वेश्चन आपके आने, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। तो अब वो ड्रैग नहीं करना, खींचना नहीं है, जो बात हो रही है टू द पॉइंट वो कर देनी, दैट्स ये कोई इंडियन हिस्ट्री या बाकी चीज नहीं। सो जो उसने सवाल पूछा उसकी कहानी बतानी उसको, दैट्स इट। ये सवाल मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर में जरूरी नहीं है कि भाई वो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ ले, सही। हाँ जी, छलांगे मारी ना जी, एक स्ट्रेट लीनियर वॉक नहीं है, छलांगे लगी, रिजल्टेंटली 2 से 3 छलांगे लगी बस, और उसके बाद जो है फ्लॉप हो गई। अल्लाह खैर से। कौन सी छलांगे लगी? 4 कांग्रेसेस की डिटेल बता देंगे आप। तो एक लीनियर स्लोली एंड ग्रेजुअली नहीं चलेगा। सो ये भी बड़ा मजेदार सवाल था, लेकिन यानी कि अगर जिसकी रीडिंग है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, उसको निकाल देना। तो मजेदार पेपर था जो इस दफा का आया, बहुत मजेदार पेपर था, सही। नहीं नहीं, कोई नहीं, पीएमएस में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि पीएमएस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1780 नहीं 1779 में, सच, हाँ याद आया। जो पीएमएस का सिलेबस का यूरोपियन हिस्ट्री है ना बेटा, उसका फ्रेंच रेवोल्यूशन 1779 में आया था, और पीएमएस के सिलेबस में जो नेपोलियन है वो मेरा ख्याल है 1789 से लेके 17 पता नहीं 1801 तक, हाँ वहाँ तक। और जो कांग्रेस ऑफ वियना थी ना,
وہ 1815 نہیں 1805 میں ہوئی تھی. وہ فرق ہے کافی. تو ٹھیک ہے. اس کو ضرور دیکھیں. اب ذرا سیریس جواب دے دیتے ہیں. پاسٹ پیپر دیکھیں آپ پی ایم ایس کے اپنے. ہم جو سلیبس پڑھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہاں پاسٹ پیپر اور اس کا سلیبس جو ہے اس کے جو کوشچن ہیں اس کو دیکھیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے. یورپین ہسٹری میں کوئی بہت زیادہ ٹاپکس نہیں ہے لیکن بس وہ سوال تھوڑا سا اس طرح گھما کے پوچھ سکتا ہے. پی ایم ایس بلوچستان میں تو جو ہے نا وہ ہاں بالکل ہے. نپولین بوناپارٹ مکسی مٹرنخ مری بس وہاں آپ نے یہ اس چیزوں کا خیال رکھنا بس باقی چیزیں سیم ہیں. اسی طرح جو بلوچستان میں جو فرینچ ریولوشن ہے وہ تاریخ تو سیم ہے. ہاں میری اینٹونیٹ بکتی بس یہ خیال رکھنا آپ نے. اس طرح کی چیزوں سے اور کے پی کے پی ایم ایس میں آپ میری اینٹونیٹ آفریدی کر دیں تو وہ پی ایم ایس کا ہو جائے گا. سی ایس ایس والا سیدھا سیدھا میری اینٹونیٹ ہی رہے گی بس. تو یہ بنیادی فرق ہے پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس میں. ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے جو ہے سی ایس ایس پی ایم ایس کرنے جو ہے. بیٹا پاسٹ پیپرز دیکھیں اپنے پی ایم ایس کے. ٹھیک ہے. اور پاسٹ پیپرز میں آپ کو یہی چیزیں ملنی ہیں جو ہم کرا رہے ہیں. ہنڈریڈ کی آئیڈیاز کے 3 لیکچر ضروری ہیں. میں اس کو شیئر کر لوں. ہاں آج مکس ہوا گریک ہسٹری پلس ان کے کچھ فلاسفر. اچھا جی کہاں گیا ویب واٹس ایپ. یورپین
اچھا جی، ایف پی ایس سی نے میرا خیال ہے فارمل اناؤنسمنٹ کر دی ہے یا کون نہیں کی ابھی؟ کر دیں گے، ذہن میں رکھیے گا جی، اب فروری میں ہی پیپر ہوگی، کر دیں گے انفری، جولائی تک میں انہوں نے کر دینی اناؤنسمنٹ، یا اس سے پہلے ہی کر دیں گے کہ یہ پیپر جو ہیں وہ دسمبر میں اسکریننگ ہوگی اور فروری میں پیپر ہوگا، اور اگر ان کیس ایک آدھا مہینہ آگے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ یعنی کہ وہ اسی پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تیاری کریں۔ اوکے جی، نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی، اس میں ہم اب ریولوشن جو اس میٹرنک سسٹم کے دور میں جو ریولوشن آئے تھے 1830 کا اور 1848 کا، ان